رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، فقد قال الامام الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام اکثروا ذکر اللہ و اکثروا ذکر الموت. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. سویم کی مجلس ہے ایصال ثواب کی، اور اسی لحاظ سے یہ 11ویں امام کی ایک حدیث ہے، اس کی ایک مختصر سی تشریح کرنا ہے. بہت زیادہ بات جو ہے وہ نہیں کرنا ہے. آپ نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 4 کام ایسے ہیں کہ جنہیں آدمی کو زیادہ سے زیادہ انجام دینا چاہیے، ان کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا بھی ہو سکے اتنا جو ہے وہ انجام دو. ان میں سے پہلی چیز جس کی طرف اشارہ کیا ہے، وَاقْصُرُوا ذکر اللہ. جتنا ہو سکے آدمی ذکر خدا کرے، اللہ کا ذکر جو ہے کرے. مَا مِن شَيْءٍ يَنْتَهِي إِلَيْهِ إِلَّا الذِّكْرَ. ہر چیز کی حد ہے، لیکن ذکر خدا کی کوئی حد نہیں ہے. جتنا بھی ہو سکے آدمی اتنا جو ہے وہ انجام دے. اور آپ تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے واجبات ہیں، اگر آدمی نے ان واجبات کو انجام دے لیا تو گویا اس نے وہ مکمل کر لیے. مثال کے طور پر ماہ مبارک رمضان کے روزے ہیں، آدمی نے 30 روزے رکھ لیے، تو اس کا جو ٹارگیٹ تھا، اس کو جو اللہ نے کہا تھا کہ صاحب 30 دن روزے رکھنا ہے تمہیں، تو اس نے روزے رکھ لیے، تو یہ عدد مکمل ہو گیا. اسی طرح واجب نمازیں ہیں، جو بھی عدد معین ہے انسان نے اس کو پورا کیا تو پورا ہو گیا. کچھ شرائط کے ساتھ زندگی میں ایک بار حج رکھا ہے اور آدمی نے وہ شرائط پورا ہونے کے بعد حج کر لیا ایک بار، واجب ادا ہو گیا. لیکن آپ کہتے ہیں کہ ذکر خدا ایک ایسی چیز ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ یا وَاقْصُرُوا ذکر اللہ. اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جتنا چاہے کرو، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اور آپ اس کے اوپر خود قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے مومنین، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جتنا چاہے ذکر خدا کرو. سبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اس کا ذکر. بکرا صبح کا وقت، یعنی کوئی حد نہیں ہے اس کی ذکر خدا کی، آدمی کتنا بھی کرے. ہر چیز کی ایک حد ہے، ما من شیئن، ہر چیز کی حد ہے، لیکن ذکر خدا کی کوئی حد نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذکر خدا ہے کیا؟ تو یہ سب سے بڑی بات ہے. اب یہ تو خود اپنی جگہ ایک پوری بحث ہے، ایک طولانی مرحلہ ہے، لیکن علماء جو ذکر خدا کو کہتے ہیں وہ 3 چیزوں پہ تقسیم کر دیتے ہیں. ذکر خدا پہلے یعنی قلبی طور پر آدمی کے دل میں یاد خدا جو ہے وہ بسی ہوئی ہو، ہر وقت اسی کی یاد میں رہتا ہو، آدمی اللہ کی یاد میں رہتا ہو. دوسری ذکر لسانی، زبان پہ آدمی کے کچھ اذکار رہے ہمیشہ. جب بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں آپ لوگوں سے یہ بات
کہ کوئی بھی ایک ذکر آدمی اپنے ہاتھ میں لے لے، مستقل پڑھے اس کو، چونکہ مداومت، مستقل پڑھنا وہ اپنا اثر دکھاتا ہے جب مستقل پڑھے گا آدمی۔ کوئی بھی چیز لے لے چھوٹی سے چھوٹی۔ اب ذکروں میں بہت سی چیزیں ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جیسے تسبیحات اربع ہیں، 4 تسبیح ہیں نا، اسی لیے اس کو تسبیحات اربع کہتے ہیں۔ تو یہ ذکر پڑھ لے، سبحانک لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین، یہ والا ذکر پڑھ لے، کوئی بھی ایک ذکر کہہ لے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یا علی کرتا رہے، یہ بھی ذکر ہے۔ کبھی اللہ کو سمجھ لے، کبھی امیر المومنین کو سمجھ لے، کافی ہے۔ کبھی یا علی کہتے ہوئے سمجھے کہ میں اللہ کو پکار رہا ہوں، اور کبھی یا علی کہتے ہوئے ارادہ کر لے کہ میں امیر المومنین کو پکار رہا ہوں، یہ بھی ایک ذکر ہے۔ یا زہرا، یا فاطمہ، یہ بھی سب ذکر ہیں۔ آدمی جب ان کو پڑھتا ہے تو ان کے اپنے اثرات ہیں۔ تو اللہ اکبر ہے، لا الہ الا اللہ ہے، ان کی کوئی وہ نہیں ہے۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مردوں کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ، یعنی گویا انہیں جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، ان کو پڑھاؤ، وہ ان کے گناہ کے بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو سوال کرنے والے نے کہا اگر زندہ یہ ذکر کرے، یہ تو مرنے والے کی بات ہے کہ آپ نے اس کو کہو تلقین کرو، اس کو کہو لا الہ الا اللہ، اگر زندہ کرے تو آپ نے کہا اس سے زیادہ اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اور کہا یہ ذکر جو ہے، جناب جابر جوفی نے رسول اکرم سے یہ روایت نقل کی ہے، اور کہا یہ ذکر یعنی ذکر لا الہ الا اللہ زندگی میں بھی، مرنے کے بعد بھی، یعنی موت کے وقت بھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ حشر میں بھی، یہ جو ہے اس کا انیس بن جائے گا، یعنی اس کا مددگار بن جائے گا یہ ذکر اگر کوئی کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ جبرائیل امین نے مجھ سے کہا ہے کہ اے کاش آپ دیکھو روز محشر 2 گروہوں کو، ایک گروہ وہ ہوگا کہ جس کے چہرے پر خوشی ہوگی اور وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا، اور اس کی زبان پر ہوگا اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور لا الہ۔ اور دوسرا گروہ مشرکین کا ہوگا، جن کے چہرے جو ہیں وہ کالے پڑ گئے ہوں گے، اور وہ کہتے ہوئے جا رہے ہوں گے ہم برباد ہو گئے، ہم برباد ہو گئے۔ تو ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر یا تو قلبی ذکر ہے، دل سے آدمی وہ کر رہا ہے، یاد رکھ رہا ہے۔ ذکر لسانی ہے، زبان سے کچھ ذکر و اذکار ہیں، جیسے میں نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تیسری قسم جو علماء کہتے ہیں وہ ذکر عملی ہے۔ ذکر عملی یہ تو سب سے اہم ہو جاتا ہے، یعنی عمل میں آدمی کو دکھائی دے، یعنی اس کو یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر میں ذرہ برابر نیکی کر رہا ہوں تو وہ بھی وہ دیکھ رہا ہے، اور اگر مجھ سے ذرہ برابر برائی ہو رہی ہے تو وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اس کا یقین کر لے آدمی، یہ ہے ذکر عملی۔ ورنہ دل میں بھی رہے، زبان پہ بھی رہے، لیکن عمل میں کوئی دکھائی نہ دے تو بیکار ہے۔ اور عمل میں دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ اللہ کو حاضر و ناظر مان لے کہ اللہ میرے عمل کو جو دیکھ رہا ہے۔ اگر آدمی نے یہ سمجھ لیا نا، یہ چیز بس کچھ بھی نہ ہو پاس میں، جتنا اس بات پہ یقین ہوتا چلا جائے گا نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اتنا آدمی گناہوں سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور وہ اتنا ہی بڑا ذاکر ہوگا، ذکر کرنے والا ہوگا۔ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی گناہوں سے بچتا ہے اور چاہے اس کی نماز، روزے اور تلاوت قرآن کم کیوں نہ ہو، مگر وہ ذاکر ہے، یعنی بہت نماز نہیں پڑھتا، بہت روزے نہیں رکھتا، بہت تلاوت قرآن نہیں کرتا، لیکن گناہوں سے بچتا ہے، تو امام فرماتے ہیں وہ ذاکر ہے، یعنی اس کو ذکر کرنے والا ہے۔ اور اس کے برعکس نماز میں بھی بہت نماز پڑھتا ہے، مسجد میں بھی مول صاحب سے پہلے پہنچ جاتا ہے، نکلنے میں بھی ان کے بعد نکلتا ہے، ماہ رمضان کے علاوہ بھی روزے پہ روزے جو ہے وہ رکھتا ہے، لیکن گناہ بھی کرتا ہے، تو امام فرماتے ہیں وہ ذاکر نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ذاکر عملی ہے وہ نہیں ہے اس کو، کیونکہ ذاکر عملی جو ہے وہ ہوگا
کہ جو ہر وقت یہ دھیان میں رکھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہوں سے جو ہے وہ دوری ہو جائے گی اس کو۔ تو پہلی چیز جس کو 11ویں ماہ ارشاد فرماتے ہیں وَاقْصُرُوا ذکر اللہ، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ذکر خدا کرے آدمی، ہمیشہ جو ہے اس کو یاد رکھے۔ اور اس کے آثار صاف ہیں، اگر کوئی آدمی ذکر خدا کرتا ہے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اطمینان قلب اس کو جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر خدا وہ ہے کہ جس سے انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں بہت ضرورت ہے، آدمی کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر وہ مطمئن نہیں ہوتا، اس کے دل کو وہ اطمینان نہیں ملتا، وہ سکون نہیں ملتا۔ تو اس کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ ذکر خدا بڑھا دو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جتنا آدمی ذاکر بنتا چلا جائے گا، ذکر خدا کرتا چلا جائے گا، اتنا ہی دل جو ہے وہ مطمئن ہوتا چلا جائے گا۔ اور دوسری کہ جب اس کا ذکر کرے گا، اس کو یاد رکھے گا تو وہ اسے یاد رکھے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ یاد رکھ لے۔ تو پہلی چیز وَاقْصُرُوا ذکر اللہ، جتنا زیادہ ہو سکے ذکر خدا کرے، زندگی میں بھی کام آتا ہے اور مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے۔ دوسری چیز جس کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا ہے وَاقْصُرُوا ذکر الموت، جتنا زیادہ ہو موت کو یاد کرے آدمی۔ اگرچہ اس کے برعکس ہے ہمارے درمیان میں، اس کے برعکس یہ ہے کہ آپ موت کا ذکر اگر کرنا شروع کر دو، کہ کیا منحوس ذکر لے کے بیٹھ گئے ہو، کچھ اور بات کرو۔ ہم کہتے ہیں کیا ہے بات لے گئے، تمہیں بھی یہی ذکر سوچا ہے۔ لیکن حدیث تو یہ کہتی ہے وَاقْصُرُوا ذکر الموت، زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرے آدمی۔ اور یہ معیار ہے اچھے آدمی ہونے کا، جو لوگ موت کو یاد کرتے ہیں۔ رسول اکرم کے پاس، رسول اکرم نے دیکھا کچھ لوگ ایک جوان کی بڑی تعریف کر رہے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے، آپ سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہو گئے تو آپ نے پوچھا کہ کیا وہ جوان موت کو بھی یاد کرتا ہے، اس کا بھی ذکر کرتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے یہ تو نہیں سنا۔ تو آپ نے کہا پھر تم جیسا سمجھ رہے ہو وہ ویسا نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ منحوس ذکر کیوں لے کے بیٹھ گئے، اور رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر تم جیسا سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے اگر وہ موت کو یاد نہیں کر رہا ہے۔ رسول اکرم نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا عقل مند ترین آدمی وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے۔ وَاقْصُرُوا ذکر الموت، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آدمی اپنی زندگی میں موت کو یاد کرے۔ مگر ہم تو ڈرتے ہیں موت کا ذکر کرتے ہوئے، کسی نہ کسی بہانے سے اس کو روک دیں گے، نہیں کریں گے، چونکہ اندر کو جھنجھوڑتا ہے نا آدمی کو ذکر موت، تو ہر وہ چیز جو ہمیں جھنجھوڑنے کی کوشش کرتی ہے ہم اس سے آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چھوڑو نا میرے بس، بھاگتے ہیں ہم اس سے۔ بھاگنے کی وجہ بہت سی ہیں روایات میں، مثلا ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ آدمی موت سے کیوں ڈرتا ہے، چونکہ وہ اس زندگی کے بعد والی جو زندگی ہے اس کو نہیں مانتا، اس پہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے، مثلا کہ اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وجود سے عدم میں جاتے ہوئے ڈرے گا تو ہی، اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہے تو ڈرے گا۔ تو ایک وجہ روایتوں میں یہ آئی ہے چونکہ آدمی کو بات کا نہیں۔ دوسری وجہ جو روایتوں میں آئی ہے مثلا حب دنیا ہے، آدمی اتنا دل لگائے ہوئے ہے اس دنیا سے کہ اب اسے ڈر لگتا ہے کہ ادھر سے ادھر چلا گیا، حب دنیا اتنا زیادہ جو ہے وہ کرتا ہے، پھر اس کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے کہ یہ سب چیزوں سے جو میرے پاس ہیں ادھر جاؤں گا تو یہ ساری چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ رسول اکرم سے کسی جوان نے کہا نا موت سے کیوں ڈرتے ہیں، آپ نے کہا تیرے پاس پیسہ ہے، اس نے کہا ہاں، کہا کبھی صدقہ دیا ہے، کہا نہیں، تو بس۔ تو تیسری بات جو ہے وہ تیاری نہیں ہے ادھر کی جو ہے وہ تیاری نہیں کی ہے۔ امام حسن
سے جب کسی نے کہا کہ موت سے کیوں ڈرتے ہیں تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی کون عقل مند ہوگا، چونکہ تم لوگوں نے کیا کیا، دنیا کو آباد کر لیا ہے اور آخرت کو برباد کر دیا ہے، تو کون عقل مند ہوگا؟ جو آباد چیز کو چھوڑ کر جو ہے وہ برباد چیز کی طرف جائے گا، کون عقل مند ہوگا؟ تو تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی اس لیے ڈرتا ہے چونکہ تیاری نہیں ہے، ادھر جا کے کیا کرے گا۔ چوتھی چیز جو موت سے ڈرنے کا سبب وہ ہمارے گناہ ہیں، ہمارے گناہ اتنے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ جائیں گے تو پٹیں گے، جب اگر گناہ کیا ہے تو اس کی سزا تو ملنا ہے نا۔ جب پٹنے کی بات آئے گی تو کون کہے گا یار مرنے کے بعد پٹنے کے لیے جانا ہے، ہمیں مار کھانے کے لیے جانا ہے، وہ سزا جو اللہ نے معین کی ہے گناہوں کی اسے بھگتنا ہے، کون کہے گا؟ تو آدمی وقصرو ذکر الموت، زیادہ سے زیادہ موت کا ذکر کرے، مگر آدمی کیا کرتا ہے، ڈرتا ہے اس سے، تیاری نہیں ہے اس کی، اس وجہ سے گناہ زیادہ ہے اس کے، اس وجہ سے جو ہے وہ ڈرتا ہے اس کا، معاد کے بارے میں اس کو یقین نہیں ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہونا ہے، حب دنیا ہے کیونکہ دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہی چار چیزیں وہ ہو سکتی ہیں کہ آدمی ان کو مضبوط کر لے تو موت سے بھی ڈرنا چھوڑ دے گا، ان کو مضبوط، مثلا معاد کو مضبوط کر لے کہ نہیں بھائی ادھر ایک زندگی ہے اور اس سے بہتر زندگی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف زندگی ہے، تو پھر کیوں ڈرے گا؟ وہ سمجھے گا کہ نہیں بھائی یہ ختم نہیں ہو جانا ہے مرنے کے بعد، نہیں اس کے بعد ایک اور دوسری زندگی ہے، تو ادھر زندگی میں چل جائے گا۔ حب دنیا، دنیا ہونا مسئلہ نہیں ہے، دنیا سے لگاؤ نہ لگا لے، بالکل زہد اختیار کرے۔ زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا سے بالکل دور ہو جائے، نہیں، جتنی ضرورت ہے اس کے اوپر راضی رہے، جو اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر خوش رہے، تو حب دنیا کے اوپر کنٹرول کر لے گا تو بات ختم ہو جائے گی۔ چھٹے امام نے کتنی پیاری حدیث ارشاد فرمائی ہے، آپ نے کہا دنیا میں اس طرح جیو جیسے تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے، کتنا پیارا جملہ ہے، اس طرح جیو جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن آخرت کی تیاری ایسے کرو جیسے کل جانا ہے، دیکھ رہے ہیں، خوب بڑھیا کر کے جیو لیکن آخرت کی تیاری ایسے کرو جیسے کل جانا ہے، کل جائے ادھر کو نکل جانا ہے۔ تو آدمی ماد کا یقین کر لے، حب دنیا پہ کنٹرول کر لے، زہد کے ذریعے سے تیاری کرے ادھر کی تیاری کیا ہے، عمل صالح ہے، واجبات کا انجام دینا ہے، محرمات سے جو ہے وہ دوری کرنا ہے، تزودو، زاد راہ اکٹھا کرو، اس لیے کہ بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ تو آدمی اگر موت سے گھبراہٹ نہ ہو تو یہ کرنا پڑے گا۔ چوتھی چیز تھی کہ گناہ زیادہ ہے، اس لیے تو گناہوں کا توڑ یہ ہے کہ آدمی سے اگر گناہ ہو گئے تو توبہ کر لے، اگر گناہ ہو گئے ہیں تو توبہ کر لے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، اور جب اس کے غفور الرحیم ہونے پر یقین ہو جائے گا پھر موت سے کیوں ڈرے گا؟ ٹھیک ہے گناہ ہو گئے ہیں، توبہ کر رہا ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے، وہ جو ہے وہ معاف کر دے گا، یقیناً وہ معاف کرے گا، یقیناً وہ غفور الرحیم ہے، وہ تو مرنے کے بعد بھی توہین نہیں ہونے دیتا آدمی کی۔ نجیب الدین نامی ایک عالم دین، وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں قبرستان میں تھا، رات کو قبرستان میں، وہ جیسے سے تلقین پڑھنا آفت آ جاتی ہے رات میں اگر موت ہو جائے اکیلے کی، کہ بھائی صاحب تلقین پڑھنا، کوئی ہوگا نہیں آس پاس، اگرچہ مجھے پتا ہے سب یہی ہیں آس پاس میں ہی ہوتے ہیں، مگر پھر بھی مجھے کہ میرے ذہن میں یہ بھی رہتا ہے نا کہ فرشتے آ رہے ہیں، تبھی تو میں کہہ رہا ہوں نا اس کو جب سوال کریں اللہ کون ہے تو کہو کہ ہاں اللہ ربی، تو مجھے یعنی وہ ذہن میں میرے یہ چلتا رہتا ہے کہ ابھی فرشتے آ گئے ہیں اور صاحب وہ اس کو پوچھ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو کبھی میں زیادہ پسند نہ آ جاؤں کہ چلو کل تمہاری پڑھوائیں گے، مگر وہ رات میں قبرستان میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جنازہ لیے چلے آ رہے ہیں رات کو، آدھی رات کو، انہوں نے کہا یار، وہ سمجھ گیا، انہوں نے سوچا کہ انہوں نے اس کو قتل وتل کر دیا ہے اور رات کو چپے سے دفنانے آ رہے ہیں ادھر قبرستان میں، وہ ان کے پاس گئے کہ بھائی یہ کیا چکر ہے، رات میں کیوں لا رہے ہو جنازے کو ادھر، تم قتل وتل کر دیا، کچھ چھپا رہے ہو دنیا سے؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی تم الٹی سیدھی کیوں سوچ رہے ہو، اس کی ماں بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ دیکھو بڑھیا اس ہمارے، وہ اس کے پاس گئے کہ بھائی یہ تمہارا ہی بیٹا ہے؟ ہاں،
کہ تو پھر رات میں دفنانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا اس کی وصیت کا، وصیت کیا ہے؟ کہ اصل میں یہ بڑا گنہگار تھا اور اس نے توبہ بھی کی، مگر اس بیمار ہو گیا، اور اس کا جب آخری وقت آیا تو اس نے مجھے کہا کہ ماں میری وصیت ہے، کچھ اس پہ عمل کرنا ہے آپ کو۔ کہا کیا وصیت ہے؟ کہا پہلی وصیت ہے جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور مجھے گھر میں چاروں طرف جو ہے وہ گھمانا، کھینچنا چاروں طرف، اور کہنا پروردگار تیرا یہ گنہگار بندہ تیری طرف واپس آ رہا ہے، اسے معاف کر دے۔ مرنے کے بعد رسی ڈال کے گھمانا اس میں چاروں طرف۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ رات کو دفنانا، دن میں لوگ میرے جنازے کو جاتے ہوئے دیکھیں گے تو میرے گناہوں کے بارے میں بات کریں گے، کہ جب میرے گناہوں کے بارے میں بات کریں گے تو میرے اوپر عذاب میں اضافہ ہو جائے گا، میرے اوپر عذاب میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ مجھے تم ہی دفنانا، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے سفید بال دیکھ کے مجھے معاف کر دے، میرے اوپر رحم کر دے۔ اب دیکھیے اللہ کیا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اور اب کہتے ہیں کہ جب یہ مر گیا تو میں نے پہلی وصیت پہ عمل کیا، اس کے گلے میں رسی ڈالی اور گھر میں گھمایا، اور یہ جملہ کہتی رہی کہ پروردگار، تو کہا ایک آواز سنی میں نے، الا ان اولیاء اللہ هم الفائزون، اولیاء خدا جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ کہ میں سمجھ گئی کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ وہ توہین بھی برداشت نہیں کرتا ہے مرنے والے کہ اگر اس نے توبہ کر لی ہے گناہوں کے بعد، وہ توہین بھی برداشت نہیں کرتا اس کی۔ اور کہا وہ وصیت رات میں لانے کی تو میں لے کے آئی ہوں، اور اب مجھے تیسری وصیت کے مطابق، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا نجیب الدین اگر اجازت ہو تو میں اتر جاؤں قبر میں دفنا دوں؟ تو کہتے ہیں ماں نے کہا کہ ہاں تو دفنا دو۔ تو کہا میں قبر میں اترا اور اس کو رکھ کے، اور اس کے بعد جب بند کرنے لگا قبر کو تو پھر آواز آئی الا ان اولیاء اللہ هم الفائزون، اولیاء خدا جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ وجہ ایک گناہ یعنی کہ موت سے ڈرنے کی ایک وجہ کیا ہے؟ گناہ ہے، لیکن اس کا توڑ کیا ہے؟ توبہ ہے۔ توبہ کر لیں۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ہمیں اللہ کے غفور الرحیم ہونے پر یقین ہو جائے تو ہم موت سے نہیں ڈریں گے، اور جنہیں اللہ کے غفور الرحیم ہونے پر یقین ہے نا وہ موت سے نہیں ڈرتے۔ گناہ ہوئے مگر وہ موت سے نہیں ڈرتے، توبہ کر لیتے موت سے نہیں ڈرتے۔ امیر المومنین کے لیے ہے نا، کسی نے کہا ہم موت سے نہیں ڈرتے ہو؟ چونکہ امام علی تو کہتے تھے نا کہ چاہے موت میرے اوپر جا پڑے یا میں موت کے اوپر جا پڑوں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، میں تو موت کو اس سے زیادہ پسند کرتا ہوں جتنا جو ایک بچہ اپنے ماں کے پستان کو دوست رکھتا ہے، اپنی ماں کے دودھ کو دوست رکھتا ہے، اس سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو آپ سے پوچھا موت سے نہیں ڈرتے؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے اس دنیا میں دیکھ لیا، اس دنیا میں جب وہ میرے اوپر اتنا رحم و کرم کرتا ہے تو میں کیسے مان لوں کہ وہ اس دنیا میں مجھ سے غافل ہو جائے گا اور وہاں رحم و کرم نہیں کرے گا؟ جب اس دنیا میں اتنا رحم و کرم کر رہا ہے تو وہاں کیوں نہیں کرے گا وہ رحم و کرم میرے اوپر؟ اللہ اکبر۔ تو موت سے آدمی جو ہے وہ تبھی ڈرتا ہے، یا تو گناہ زیادہ تو اس کا توڑ ہی ہے کہ توبہ۔ تو دوسری چیز وَاذْكُرُوا وَاكْثِرُوا ذکر الموت، زیادہ سے زیادہ موت کا جو ہے وہ ذکر کرو۔ اور میں نے کہا تھا مجھے بہت لمبی بات نہیں کرنی ہے۔ تیسری چیز وَاكْثِرُوا تلاوت القرآن، جتنا ہو سکے آدمی کو کیا چاہیے؟ وہ تلاوت قرآن کرے۔ تلاوت قرآن زندگی میں بھی، تلاوت قرآن مرنے کے بعد بھی انسان کو جو ہے وہ نفع پہنچاتی ہے۔ وقت شروع زیادہ سے زیادہ کرو۔ ہماری زیادہ سے زیادہ جو ہوتی ہوگی وہ ماہ رمضان میں ہوتی ہوگی۔ ماہ رمضان میں وہ بھی ایک سسٹم چلا آ رہا ہے کہ صاحب ایک پارہ پڑھنا ہے، ورنہ قرآن تو نکلتا جا رہا ہے زندگی سے، جبکہ اس کے لیے تو وقت شروع ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ کبھی کبھی کوئی ایسا موقع آتا ہے، ہم جو ویک میں 2 دن قرآن رکھتے ہیں تو کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ چھوڑ دو، تو پھر دل کرتا ہے اس بہانے سے 4 آیتیں تو پڑھیں گے، رکھو، اس بہانے سے 4 آیتیں تو پڑھی جائیں گی، رکھو، جیسے بھی ہوگا۔
70 آیتیں تو کم سے کم ہر روز پڑھنے کی تاکید ہے، مگر ہم تو اس کا توڑ نکال لیتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ یہ توڑ نکال لیتا ہے فوراً۔ جیسے بازار میں تالا آنے سے پہلے چور چابی گونج اس کی جو ہے وہ کھوج لیتا ہے چوری کرنے کے لیے۔ تو ہم نے 70 آیتیں ضرور پڑھے، تو کہا پڑھ تو لیتے ہیں، نماز میں جتنا قرآن پڑھتے ہیں وہ جوڑ لو، 70 آیتیں تو ہو ہی جائیں گی۔ الحمد جوڑ لو، انا انزلنا جوڑ لو، قل هو اللہ جوڑ لو، تو 70 آیتیں تو ہو جائیں گی۔ تو کم سے کم ہم اتنا تو پڑھ ہی لیتے ہیں 70 آیتیں۔ چلو یہ وہ کہہ بھی سکتا ہے کم سے کم جو نماز پڑھتا ہو، اور جو نماز نہ پڑھتا ہو تو یہ بھی نہیں کہہ پائے گا کہ 70 آیتیں۔ وَاكْثُرُوا تلاوت القرآن، زیادہ سے زیادہ آدمی کیا کرے؟ تلاوت قرآن کرے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی یہ مثال دی ہے، اور بہترین مثال ہے ذہن میں رکھنے کے لیے کہ تلاوت قرآن کا فائدہ کیا ہے۔ کہتے ہیں نا کوئی بوڑھا جو ہے وہ جنگل میں رہتا تھا، اس کا پوتا بھی اس کے پاس ہوتا تھا، وہ دادا جو ہے وہ ہر روز قرآن پڑھتا تھا۔ پرانے لوگ پڑھتے تھے، پڑھتے ہیں، وہ لوگ بیٹھتے تھے قرآن کا ایک حصہ نکالتے تھے، وہ پڑھتے تھے ایک دن میں کوئی نہ۔ وہ پوتا ہر وقت دیکھتا تھا اپنے دادا کو۔ ایک دن اس نے آ کے پوچھ لیا، چاہتا تو میں بھی ہوں مگر کیا فائدہ، صرف میری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ اب اس نے سمجھانے کے لیے وہ مثال اس کو دی۔ اس کے سامنے وہ ڈلیا پڑی ہوئی تھی، وہ ایک جو اس میں کوئلے وغیرہ رکھے کی وجہ سے کالی ہو گئی تھی، اور بغل میں نہر چل رہی تھی، اور اس نے اپنے پوتے سے کہا کہ بیٹا جاؤ اس میں پانی بھر کے لے آؤ، اور اس میں تو سوراخ تھے۔ ہم وہ بچے نے، پوتے نے وہ اٹھائی ڈلیا، دادا نے کہا ہے چلتے ہیں، ورنہ اس کو تو سمجھ میں آ رہا تھا اس میں کہاں سے پانی آ جائے گا، مگر چلو دادا نے کہا ہے۔ اس وقت اتنی رسپیکٹ تھی تو صحیح، کم سے کم دادا نے کہا۔ آج تو سیدھا سیدھا ہوتا سٹیا گئے ہو، عمر زیادہ ہو گئی ہے، یہ تو پرانے زمانے کی بات تھی۔ مگر وہ چلا گیا، احترام میں گیا، اور ظاہر سی بات ہے اتنے لایا تو پانی تو کچھ بچا ہی نہیں۔ تو کہا اس میں تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا نہیں تو دیر سے آیا ہے، تیز چل کے آ۔ اس نے پھر احتراماً گیا، پھر جا کے بھرا، تیز آیا، مگر وہ دادا کے پاس آتے آتے پانی پھر نکل گیا سارا۔ کہا دادا میں نے کہا تھا نا اس میں نہیں۔ کہا بھائی نہیں، جلدی جاؤ، بھاگ کے آنا، بالکل بچے گا۔ اس نے پھر احتراماً گیا، لے کے آیا، مگر ہونا تو وہی تھا۔ اس نے کہا دیکھا کب سے کہہ رہا ہوں کوئی فائدہ نہیں۔ کہا نہیں فائدہ ہے، تجھے نہیں دکھ رہا ہے۔ کہا کیا فائدہ ہے؟ کہا یہ جتنا پہلے زیادہ کالا تھا کیا اب بھی اتنا ہی کالا ہے؟ کوئلے کے رنگ کی وجہ سے جو یہ باسکٹ جو ہے وہ کالی ہو گئی تھی، کیا اب بھی اتنی کالی ہے جتنی پہلے تھی؟ اس نے کہا نہیں، ابھی تو وہ کالاپن کم ہو گیا، پانی لایا نا وہاں سے، پانی یہاں تک پہنچا نہیں ہے، مگر اس میں سفیدی آ گئی ہے، وہ کالاپن جو ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ تو کہا قرآن پڑھو، چاہے تمہیں اس کا مطلب بھی نہ سمجھ میں آئے، مگر جب تم تلاوت قرآن کرو گے نا تو تمہارا دل جو ہے وہ اسی طرح نورانی ہوتا چلا جائے گا، اور اس کے اندر جو سیاہ پن ہے وہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ تو تیسری چیز وَاقْصُرُوا تلاوت القرآن، اور چوتھی اور آخری بات وَاقْصُرُوا صلاۃ علی النبی، رسول اکرم پر صلوات پڑھنا زیادہ سے زیادہ۔ اللہم صل۔ سمجھداری والی بات تھی۔ اچھا اس میں ایک پہ رکنا تھوڑا ہی، وقت شروع کا ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ مولوی سے تھوڑا ہی بچ پاؤ گے، وہ تو حرام کو حلال کر لیتا ہے، یہ تو حلال چیز ہے۔ تو وَاقْصُرُوا صلاۃ علی النبی، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چوتھی چیز، زیادہ سے زیادہ پڑھو اس کو، ان کے اوپر جو ہے رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صلوات پڑھتا ہے میرے اوپر تو جو روح نکلنے کے وقت جو سختی ہوتی ہے نا، کہ وہ اس سے امان میں رہے گا اگر کوئی زندگی میں زیادہ صلوات پڑھتا ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو اس سے وہ جو نکلتے وقت سختی محسوس ہوتی ہے، روح نکلتے وقت، کہ اس سے جو ہے امان میں رہے گا۔ اور ایک دوسری جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی میرے اوپر اور علی کے اوپر صلوات پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اور ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں میزان کے اوپر کھڑا ہوں گا، اور جب ایسا آدمی آئے گا جو میرے اوپر صلوات پڑھتا ہے مگر میزان میں ترازو پہ اس کے گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی،
تو اس نے جو صلوات میرے اوپر بھیجی ہے نا، میں اس میں سے لے کے اس پہ رکھ دوں گا، اور اس کا جو نیکیوں کا پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا، اور گناہ کا جو پلڑا ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دیجیے ہم، چلو محمد والا۔ اس کا ثواب محمود بھائی کی روح کو۔ سفیان ثوری وہ کہتا ہے کہ بس 2-3 منٹ دیجئے۔ سفیان ثوری کہتا ہے کہ میں ایک بار حج کے لیے نکلا، اور پہلے میں جو ہے وہ مدینے گیا، مگر پہلے مدینے گیا روزہ رسول کے اوپر۔ وہاں میں نے ایک جوان کو دیکھا جس کے چہرے سے ایک نور ٹپک رہا تھا، لگ رہا تھا کہ متقی اور پرہیزگار ہے، اور وہ زیارت کر رہا تھا روزے کی، مگر وہ کوئی دعا نہیں پڑھ رہا تھا سوائے درود کے، وہ صرف یہی پڑھے جا رہا تھا۔ تو میں نے سوچا اتنی دعائیں ہیں، یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو، اور یہ صرف درود پڑھ رہا ہے۔ میں نے سوچا اس سے پوچھوں گا ضرور کہ بھائی کیا ہے، تم کچھ اور دعا آتی نہیں کیا تمہیں؟ کہا لیکن میں نے سوچا اتنے پوچھوں، اتنے میں وہ غائب ہو گیا، یعنی مجمع ایسے بیچ میں آ گیا ہے لوگ کہ وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ اے میرے دل میں ہی رہ گئی بات کہ یار اس سے پوچھتا تو صحیح کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کوئی دعا نہیں پڑھتا سوائے درود کے۔ کہتا ہے کہ پھر میں مکے گیا، طواف کر رہا تھا، میری نظر اسی جوان پہ پڑی، میں نے دیکھا وہ کوئی دعا نہیں پڑھ رہا، صرف یہی درود پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے سوچا آج تو ضرور پوچھوں گا اس سے، اور کہا میں جیسے اس کی طرف بڑھا پھر میرے درمیان میں مجمع آ گیا، اور کہا پھر میرے ہاتھ سے نکل گیا، اور کہا سوال میری دل میں رہ گیا۔ پھر کہا میں نے عرفے کے دن دیکھا اس کو، اس جوان کو، کہ وہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت بس صلوات پڑھ رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ کر رہا ہے۔ کہا میں نے جلدی سے جا کے پکڑ لیا، اس سے باتیں کی، اور کہا کہ بھائی اتنی دعائیں ہیں، اتنی باتیں ہیں، مدینے سے لے کے یہاں تک تمہاری زبان پہ سوائے درود کے کچھ ہے ہی نہیں، کوئی خاص وجہ ہے کیا اس کی؟ کچھ تم نے ایسا دیکھا ہے کہ اس ذکر میں کہ جو سارے ذکر چھوڑ کے تم اسی کو پڑھ لگے ہو؟ اس نے کہا بات تو بہت ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں بس۔ کہا کیا؟ کہا پچھلے سال میں اپنے باپ کے ساتھ آیا تھا حج کرنے کے لیے، کہا راستے میں میرا باپ بیمار ہو گیا، اور اتنا بیمار ہو گیا کہ ہم جا نہیں سکتے تھے، لہٰذا میں نے ایک جگہ کرائے پہ لے لی، اور بابا کی حالت بگڑتی چلی گئی، میں ان کا چہرہ جو ہے وہ اپنے زانو کے اوپر رکھے ہوئے تھا، آخر وقت آ گیا اور ان کا چہرہ بالکل کالا پڑ گیا، سیاہ ہو گیا، اور ان کی روح نکل گئی۔ کہا مجھے 2 غم کھائے جا رہے تھے، ایک تو بابا کا جانا، دوسرے آخر وقت میں منہ کا کالا ہو جانا، سیاہ ہو جانا، کہ بھائی کل آئیں گے لوگ غسل کرنے دفنانے، اور وہ کہیں گے کہ اس کا منہ ایسا کالا کیوں ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو کہا یہ میرے لیے بڑی شرمندگی کی بات تھی۔ تو کہا 2 چیزیں مجھے کھائی جا رہی تھی، باپ کا غم اور اوپر سے یہ۔ اور کہا بس میں گریا کر رہا تھا کہ مجھے تھوڑا سا نیند سی آ گئی، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی جو ہے وہ شخصیت آئی ہے، نورانی شخصیت، اور کہا ایسی خوشبو آ رہی تھی، اس سے پہلے خوشبو نہیں دیکھی، ایسا لباس پہنے ہوئے تھا کہ میں نے ایسا لباس نہیں دیکھا، ایسا امامہ رکھے ہوا تھا سفید، کہ اس سے زیادہ چمکدار میں نے جو ہے وہ امامہ نہیں دیکھا۔ اور کہا صاحب انہوں نے اس کے میرے بابا کے چہرے اوپر سے کپڑا ہٹایا اور اس کو مس کیا، کہ میرے بابا کا چہرہ نورانی ہو گیا، اور کہا وہ چلنے لگے تو میں نے روک لیا۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا تو پھر یہ کیا ہے، میرے بابا کا منہ کالا کیوں ہوا اور اب یہ نورانی کیسے؟ کہا انہوں نے پلٹ کے کہا کالا اس لیے ہوا تھا کہ انہوں نے کچھ ایسا گناہ کیا تھا۔ کہا تو پھر نورانی؟ کہا چونکہ یہ زندگی میں میرے اوپر صلوات پڑھتا تھا، لہٰذا اب اسے ضرورت تھی تو میں اس کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو چوتھی چیز وقصرو، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آدمی صلوات پڑھے، اور یہ چاروں چیزیں وہ تھی جو 11ویں امام نے ارشاد فرمائی۔ تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ کرے، موت کا ذکر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرے، ذکر خدا زیادہ سے زیادہ کرے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو زندگی میں بھی کام آتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی کام آتی ہیں۔ چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، فاتحہ خوانی کی مجلس تھی شکیلہ بھائی کی، اور ایسے موقع پہ موقع مل جاتا ہے کہ
کچھ اس ٹائپ کی بات جو ہے وہ کر لیں. بہرحال 2 جملے مصائب کے، ان کی ایصال ثواب کے لیے یہ بات کہوں گا کہ بھائیوں نے بہن کو کھویا ہے اور بہنوں نے بہن کو کھویا ہے. اور میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے بڑی خدمت کی ہے ان کی، چونکہ ایک لمبے عرصے سے وہ بیماری کی حالت میں ہوتی تھی، کبھی کم اور کبھی زیادہ، لیکن بڑی خدمت کی ہے بہنوں نے، بھائیوں نے بھی ہر طرح سے جو ہے وہ ساتھ دیا ہے. اللہ انہیں بھی اس کا اجر دے اور ان کی مرحومہ کے بھی درجات کو جو ہے وہ بلند کرے. بہرحال انہوں نے ہر طرح سے جو ہے وہ خدمت کی، اور کتنا اچھی بات ہے کہ اگر یہ موقع مل جائے بھائیوں کو اور بہنوں کو، خاص طور سے یہ صلہ رحم میں بھی جو ہے وہ آتا ہے. اور آپ دیکھو آخر وقت تک خدمت کی، اور اس کے بعد بھی آپ دیکھو دن بھی اچھا پایا، دفنانے کا وقت بھی اچھا جو ہے وہ رہا. شب جمعہ میں مثلا موت ہوئی اور جمعے کے دن جو ہے وہ دفنایا گیا، یہ خود ان کے لیے بھی برکت کی بات تھی. ہر غسل و کفن ہر طرح سے کسی چیز میں کوئی کمی نہیں آئی. اور تسلیت دینے والوں نے بھی، تسلیت کا سلسلہ اسی وقت سے لے کے جو ہے وہ آخر تک اور ابھی تک چل رہا ہے. تسلیت خود مجلس سویم ایک تسلیت ہے، تسلیت بھی تو ہے نا، تسلیت کے لیے آ رہی. ہاں ایک بہن ایسی تھی ایک بھائی کے لیے، کل میں نے شہزادی زینب کا ذکر کیا تھا، لیکن آج میں 2 جملے شہزادی سکینہ کے لیے کہنا چاہتا ہوں. ایک بہن یہ بھی تھی نا، اور ایک اس کا جو ہے وہ بھائی بھی تھا. بابا کی شہادت کے بعد سے شہزادی زینب نے تو ہر طرح سے خیال رکھا ہے، لیکن امام سجاد کو موقع نہیں مل رہا تھا، چونکہ غش کی حالت میں ہوتے تھے اس زمانے میں، تو غش کی حالت میں، اور اس کے بعد بھی اگر رہے تو ہاتھوں میں ہتکڑیاں رہی ہیں، پاؤں میں جو ہے وہ بیڑیاں رہی ہیں، گلے میں تو ایک بھائی یہ تھا کہ جو بہن کو اس حالت میں دیکھتا تھا مگر کچھ کر نہیں پاتا تھا. اسی لیے آپ دیکھو شاید شہزادی سکینہ بھی سمجھتی تھی یہ بات، اسی لیے آپ نے اگر کبھی کچھ کہا ہے تو اپنی پھوپھی سے کہا، بھائی سے نہیں کہا، چونکہ جانتی تھی کہ ان کے ہاتھ میں نہیں، ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، وہ کیا کریں. اللہ اکبر. اور عزیزو اب دیکھیے امام سجاد کے لیے کتنا سخت وقت تھا یہ پورا وقت، کوفہ ہو یا شام ہو، خود کربلا سے لے کے یا وہ کوفہ ہو شام تھا. اور ایک وقت تو اتنا سخت تھا کہ اس کے بارے میں تو کچھ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، کہ جب شہزادی سکینہ زندان میں آخر وقت میں آئی، وہ بہت سخت وقت کہ یزید نے تسلی دینے کے لیے بھی اگر بھیجا ہے تو بابا کا سر بھیجا ہے. یہ صرف شہزادی سکینہ کا امتحان نہیں تھا، یہ شہزادی زینب اور امام سجاد کا بھی امتحان تھا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ شہزادی سکینہ نے وہ بین کرنا شروع کیا اور ایک بار کو وہ آواز جو ہے وہ بند ہو گئی. اللہ اکبر. اور اب کہتے ہیں کہ سید سجاد سے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹا؟ سکینہ کی آواز نہیں آتی. کا پھوپھی اماں بہن اس دنیا سے چلی گئی ہے. اللہ اکبر. اور اب ایک بھائی کے لیے کتنا سخت وقت رہا ہوگا. عزیزان گرامی کہتے ہیں کہ جب غسالہ کو بلایا گیا، اور اب میں سمجھتا ہوں یہ جملے جب سنے ہوں گے نا امام نے تو امام کا دل پھٹ گیا ہوگا. غسالہ نے جب غسل دینا شروع کیا تو اس نے پلٹ کے کہا کیا یہ بچی کسی بیماری میں مبتلا تھی؟ تو سید سجاد نے پلٹ کے نہیں، کسی بیماری میں مبتلا نہیں تھی، ہاں اتنے درے، اتنے نیزے، اتنے تماچے کھائے ہیں کہ شہزادی کا بدن زخمی ہو گیا تھا. ارے یہ انہی زخموں کی وجہ سے شہزادی کے بدن پر آپ کا لباس چپک گیا تھا. اللہ اللہ. عزیزو کتنا سخت وقت رہا ہوگا ایک بھائی کے لیے، اور پھر اس سے زیادہ سخت وقت وہ رہا ہوگا. آپ نے کیسے زندان میں قبر بنائی ہوگی، کیسے سکینہ کو اتارا ہوگا. شاید حسین نے مدد کی ہو، بیٹا لاؤ میری سکینہ کو مجھے دے دو، تو شاید امام نے وہ جملے کہے ہوں بابا جیسی سکینہ دی تھی ویسی واپس نہیں کر پایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے ذکر کو قبول فرما. معبود اس ذکر کا ثواب تو نے جو بھی معین کیا ہے
اس سے وہ افراد جو یہاں موجود ہیں اور خاص طور سے مرحومہ شکیلہ بائی کی روح کو جو ہے وہ ایصال فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ان کے درجات کو بلند فرما، جوار ائمہ معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ معبود ان کے گناہوں سے درگزر فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ان کے جو اعزا و اقربا ہیں انہیں صبر جمیل عنایت فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمیں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ شکیلہ بائی اکبر علی منجی کی روح کو جو ہے وہ ایصال فرما دے، اور ان کے تمام مرحومین کی روح کے لیے بھی جو ہے وہ ایصال فرما دے۔ بسم اللہ۔